بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن اور یقین کا سفر میں خوش آمدید۔ ہم قصص الانبیاء سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو بیان کر رہے تھے، اور آج میں اس ویڈیو میں پارٹ 3 میں آپ کو پہلی وحی نازل ہونے کا واقعہ اور شب معراج کا واقعہ بیان کروں گی۔ لیکن یہ واقعہ بیان کرنے سے پہلے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اگر جنہوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی لازمی دبائیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک ضرور پہنچے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کریے گا۔ آئیے چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانب۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ قصص الانبیاء سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ پارٹ 3 میں آج ڈسکس کروں گی کہ نبی پاک کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غور و فکر کے لیے غار حرا میں تشریف لے جایا کرتے تھے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ غار حرا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادت کیا کرتے تھے۔ آپ روزانہ غار حرا میں اپنے معمول کے مطابق مصروف عبادت رہتے تھے۔ آپ پر وحی کی نشانیاں ظاہر ہونا شروع ہو گئیں، آپ کو سچے خواب نظر آنے لگے۔ ایسے میں ایک دن آپ مصروف عبادت تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور آپ سے فرمایا پڑھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ جبرائیل نے کہا پڑھ۔ آپ نے اپنا جواب پھر دہرایا۔ جبرائیل نے اللہ کا کلام وحی کیا، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ پڑھ اس خدا کے نام سے جس نے کائنات کو پیدا کیا، جس نے آدمی کو گوشت کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ پڑھ تیرا خدا کریم ہے اور جس نے انسان کو قلم کے ذریعے سکھایا اور جس نے انسان کو وہ باتیں سکھائیں جو اسے معلوم نہ تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر واپس آئے تو جلال الہی سے لبریز تھے۔ آپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمام واقعہ بتایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی اور آپ کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی۔ وہ بہت بڑا کاہن تھا اور عبرانی زبان جانتا تھا، تورات اور انجیل کا ماہر تھا۔ اس نے پورا واقعہ سن کر بے ساختہ کہا یہ وہی ناموس ہے جو موسیٰ پر اترا تھا۔ کچھ دنوں بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو آ کر بولا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں اور اللہ کی عبادت کے طور طریقے سمجھائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان فرمایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً مسلمان ہو گئی۔ ورقہ بن نوفل بھی مسلمان ہو چکا تھا، چند دن بعد فوت ہو گیا۔ پھر اللہ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم ہوا کہ لوگوں کو حق کی طرف بلائیے، لہٰذا آپ نے نہایت خوش خاموشی سے اللہ کی وحدانیت کی تبلیغ شروع کر دی۔ مردوں میں سب سے پہلے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی تصدیق فرمائی، پھر بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول فرمایا اور پھر حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول فرمایا۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ لوگ اسلام قبول کرنے لگے، لیکن یہ لوگ امراء میں سے نہ تھے۔ 3 برس تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہایت رازداری سے فرض تبلیغ ادا کیا۔ آخر حکم الہی صاف صاف آیا، جس کا ترجمہ یوں ہے اور تجھ کو جو حکم دیا گیا ہے واشگاف کہہ دے، یعنی کہ کھلے عام آپ تبلیغ اب شروع کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حکم سے اپنے عزیزوں کو کوئی صفا پہ چڑھ کر پکارا۔ جب لوگ ارد گرد جمع ہو گئے تو آپ نے فرمایا اے لوگو، اگر میں تمہیں کہوں کہ پہاڑ کے عقب سے ایک لشکر آ رہا ہے تو کیا تم یقین کرو گے؟ سب نے کہا ہاں، کیوں نہیں، آپ کو ہمیشہ ہم نے سچ بولتے دیکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو میں یہ کہتا ہوں کہ لوگوں بلا شبہ میں خدا کا پیغمبر ہوں، رسول اور صراط مستقیم کے لیے ہادی برحق ہوں۔ اگر تم ایمان نہ لاؤ گے تو تم پر عذاب شدید نازل ہوگا۔ یہ سن کر سب لوگ، جن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا ابو لہب بھی تھا، سخت برہم ہو کر چلے گئے۔ چند روز بعد آپ نے تمام خاندان کی دعوت کی اور دعوت اسلام پیش کی۔ تمام محفل میں سناٹا چھا گیا۔ حضرت علی نے اٹھ کر فرمایا مجھ کو آشوب چشم ہے، گو میری آنکھیں پتلی ہیں، گو میں سب سے نوعمر ہوں، تاہم آپ کا ساتھ دوں گا۔ مسلمانوں کی تعداد بڑھتی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن کعبہ میں توحید کا اعلان فرمایا۔ کفار برداشت نہ کر سکے اور آپ پر ٹوٹ پڑے۔ حضرت حارث بن ابی حالہ دوڑتے ہوئے آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچانے کی کوشش کی اور شہید ہو گئے۔ وہ اسلام کی راہ میں شہید ہونے والے پہلے شخص تھے۔ قریش مکہ نے مسلمانوں پر مکہ کی زمین تنگ کر دی تھی۔ پھر رجب کی 27 اور نبوت کا 13واں سال تھا جب واقعہ معراج پیش آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر اس وقت 53 سال تھی۔ آپ سو رہے تھے کہ جبرائیل تشریف لائے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اٹھا کر خانہ کعبہ لے گئے۔ حضور کا سینہ مبارک چاک فرمایا، دل کو نور سے دھویا اور دل ایمان و حکمت سے لبریز کر دیا۔
پھر آپ کو حرم کے دروازے پر لایا گیا اور سفید براق پیش کیا گیا۔ حضرت جبرائیل اور میکائیل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو براق پر بٹھایا اور براق ایک لمحے میں بیت المقدس جا پہنچا۔ وہاں آپ کے سامنے 3 پیالے پیش کیے گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک پیالے میں شہد اور دوسرے پیالے میں شراب اور تیسرے پیالے میں دودھ ہے۔ آپ نے دودھ کا پیالہ اٹھا لیا۔ حضرت جبرائیل نے فرمایا، اے اللہ کے نبی، آپ نے خوب کیا، دودھ سے مراد دین اسلام ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقام طور سینہ پر پہنچے، 2 رکعت نماز نفل ادا فرمائی۔ بیت المقدس پہنچے تو تمام ملائکہ نے آسمان سے نیچے اتر کر سلام کیا، سبحان اللہ، قربان جاؤں میں اپنے نبی کی شان پہ۔ مسجد الاقصیٰ میں تمام انبیاء جمع تھے۔ آپ اور انبیاء کرام نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کرائی اور تمام انبیاء مقتدی ہو گئے۔ پھر براق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر پہلے آسمان پر پہنچا۔ آپ کو 7 آسمانوں اور عجائبات کی سیر کرائی گئی، جنت اور جہنم دکھائے گئے، گنہگاروں کا حشر دکھایا گیا۔ اس کے بعد منزلیں طے کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوئے۔ سدرۃ المنتہا وہ مقام ہے جہاں سے آگے جانے کی جبرائیل کو بھی اجازت نہیں تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی امت کی بخشش کی دعا کی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو شفاعت کا حق عطا فرمایا اور رمضان کے روزے اور 5 نمازیں عطا ہوئیں۔ واپسی پر پھر بیت المقدس تشریف لائے، نماز پڑھائی، تمام انبیاء مقتدی تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس گھر تشریف لائے تو بستر جس پر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر گئے تھے گرم تھا، سبحان اللہ، اور حجرے کے دروازے کی زنجیر ابھی تک ہل رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ واقعہ معراج حضرت ابوبکر صدیق اور صحابہ کرام کو بتایا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اس کی تصدیق فرمائی، لیکن کفار مکہ نے مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ پھر متفق ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور بیت المقدس کی نشانیاں پوچھیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس اور آپ کے درمیان تمام حجابات دور فرما دیے۔ سو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے تمام سوالوں کے ٹھیک ٹھیک جواب دیے۔ کفار اپنا سمو لے کر رہ گئے اور چلے گئے۔ 10 نبوی کا سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غم کا سال کہلاتا ہے، کیونکہ اس سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شفیق اور مہربان چچا ابو طالب اور حضرت ختیجہ اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ اس سال کو عام الحزن کہتے ہیں۔ کفار نے جب یہ دیکھا کہ ان کی سختی اور ظلم کی انتہا کے باوجود اسلام پھیلتا جا رہا ہے اور لوگ چوری چھپے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور جانثاران اسلام کو اجازت دے دی کہ وہ مدینہ ہجرت کر جائیں۔ آہستہ آہستہ مسلمانوں نے اجازت پاتے ہی مدینہ ہجرت کرنا شروع کر دی۔ اسی اثناء میں کفار نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کی سازش کی۔ نبوت کا 13واں سال تھا کہ کفار نے گھر کو گھیرے میں لے لیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پر سلا دیا، انہیں امانتیں لوٹانے کا حکم دیا۔ کفار موقع کی تلاش میں تھے کہ اللہ نے ان پر نیند طاری کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نکل آئے اور غار ثور میں چھپ گئے۔ نبی کریم چوتھے دن غار ثور سے باہر نکلے اور مدینہ کی طرف چل دیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ مدینہ کے انصار نے حضور نبی کریم کا بے مثال استقبال کیا۔ قبائل گروہ در گروہ حاضر خدمت ہوتے اور شرف مہمانداری حاصل کرنے کی کوشش کرتے۔ 2 رمضان المبارک میں قریش 1000 جنگجوؤں جو کہ مسلمانوں کے جانی دشمن تھے کے ہمراہ بدر کے مقام تک آ پہنچے۔ قریش پوری تیاری کے ساتھ آئے تھے۔ ادھر مسلمانوں کا یہ عالم تھا کہ صرف 313 صاحب ایمان تھے، اور وہ بھی اس حالت میں کہ کوئی ساز و سامان نہ تھا، اسلحہ برائے نام تھا۔ فوج میں صرف 2 گھوڑے تھے، دونوں فوجیں آمنے سامنے تھیں۔ صبح ہوتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صف آرائی فرمائی۔ دست مبارک میں ایک تیر تھا، اس کے اشارے سے صفیں درست فرماتے تھے اور حکم دیا کہ کوئی شخص پل بھر ادھر سے ادھر نہ ہونے پائے، کسی کے منہ سے آواز نہ نکلے۔ عجیب منظر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور سر بسجود ہوئے اور دعا فرمائی کہ اے اللہ، تو نے مجھ سے جو وعدہ فرمایا ہے آج اسے پورا کر۔ اے خدائے بزرگ و برتر، آج یہ چند نفوس جو تیرے نام لیوا ہیں مٹ گئے تو پھر قیامت تک تیرا نام لیوا کوئی نہ ہوگا۔ اتنے میں ارشاد ربانی ہوا۔